ساتھیوں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم سندھو کو بچائیں گے. ہم نے کہا تھا کہ ہم نکلے ہیں سندھو کو بچانے کے لیے، اور ان خدشات سے، ان خطرات سے ہم نے تو بچا دیا ہے. یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ سندھ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان کا کامیابی ہے. مگر ساتھ ساتھ آپ کا سندھو پہ ایک اور حملہ ہوا ہے. اس دفعہ بھارت کی طرف سے سندھو پہ حملہ ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ تھا. ہم سب نے اس دہشت گردی کا واقعہ کا مذمت کی. ہم نے کہا کہ دہشت گردی کے متاثر تو پاکستان بھی ہے. دہشت گردی کا مقابلہ بھی پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، تو ہم اتنا ہی مذمت کرتے ہیں جو دہشت گردی کا واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا. مگر بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے. بھارت نے اپنا کمزوریاں چھپانے کے لیے، اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے مودی نے پاکستان کو جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں کہ یہ اس دہشت گردی کے واقعہ کے پیچھے ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ان کا یک طرفہ فیصلہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس کے تحت بھارت یہ مان چکا کہ سندھو آپ کا ہے، سندھو پاکستان کا ہے. مودی نے اور ان کی حکومت نے اعلان کیا کہ اب وہ یہ معاہدہ نہیں مانتے. اور میں سکھر میں اسی سندھو دریا کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا. یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دن تو اٹھ جائے اور یہ فیصلہ کرے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے ہیں. نہ بین الاقوامی سطح پہ یہ مانا جائے گا، نہ پاکستان کے عوام یہ مانیں گے، اور آپ کے اپنے بھارت کے عوام بھی یہ ظلم ہمارا سندھو کے خلاف برداشت نہیں کریں گے. اسی سندھو نہر کی وجہ سے، اسی دریا کی وجہ سے ہمارے ہاں ہزاروں سال سے ہمارا انڈس ویلی سیولائزیشن کی بنیاد رکھی. مودی جہاں بھی جاتا ہے وہ آپ کی انڈس ویلی سیولائزیشن کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ہزاروں سال کی سیولائزیشن کے وارث ہیں. اس سیولائزیشن تو پاکستان میں ہمارے لارکانوں میں موہنجو داڑو اس کا نشانی ہے. ہم اس کا وارث ہیں، ہم اس دریا کے وارث ہیں، محافظ ہیں، اور اس کا تحفظ کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے پاکستان کے شہروں میں، گلیوں میں، ایوانوں میں ہمارا سندھو کے آواز اٹھائے اور وفاقی حکومت کو قائل کیا کہ وہ نیا نہریں نہیں بنائیں گے، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد کریں گے. بھارت بڑے تعداد میں پاپولیشن کے حساب سے ان کا زیادہ تعداد ہو،
لیکن پاکستان کے عوام بہادر لوگ ہیں، غیور لوگ ہیں. ہم آپ کے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، پاکستان میں آپ کا مقابلہ کریں گے. ہمارا بارڈرز پہ ہمارا افواج آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی ہمارا سندھو کا سفیر بن کے دنیا تک یہ پیغام بھیجے گے، دنیا بھر میں یہ پیغام بھیجیں گے کہ سندھو پہ ڈاکہ نامنظور، سندھو پہ ڈاکہ، سندھو پہ ڈاکہ، سندھو پہ ڈاکہ. میں آپ سے، پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دریا ہم سب کا ہے، پورے پاکستان کا ہے. اور اس وقت ہمارا دشمن، ہمارا ہمسایہ ملک کی مالی آنکھ ہمارا دریا کی طرف دیکھ رہا ہے. پورا پاکستان کو ایک ہو کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. چاروں صوبوں، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چاروں صوبوں چار بھائی کی طرح ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چار بھائی ساتھ مل کر مودی کو منہ توڑ جواب دیں گے. ہمارا جدوجہد جاری رہے گا جب تک بھارت یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے. اور میں ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب کو یہ یقین دہانی دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہر پالیسی میں ہمارا سوچ ایک نہیں ہوں گے، لیکن جہاں تک یہ بھارت کے انڈس کے بارے میں فیصلہ ہے، جہاں تک یہ بھارت کا پاکستان کی طرف ارادے ہیں، ہم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اس مشکل وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے آواز بنیں گے، ہم وفاق کے آواز بنیں گے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کا حق پہ ڈاکہ مارا جائے. آپ کی کوششوں کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی وجہ سے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد کی وجہ سے، جو متنازع ڈیمز کے منصوبے تھے ان کو آپ نے دفن کروایا. جو یک طرفہ آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں، آپ کی پرامن اور جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں، آپ نے یک طرفہ کنالز کا فیصلہ بھی دفن کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر اب ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں تو ہم مودی کا یہ جو سندھو کے بارے میں اور اس کے بارے میں کوششیں ہیں، ان کے تمام کوششوں کو ہم ناکام کروائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی فرسٹ میں سیکنڈ میں سی ایم صاحب فرسٹ میں یا سیکنڈ میں پہ ہمارا میرپور خاص کا جلسہ ہے؟ فرسٹ مئی کو، پہلا مئی کو، فرسٹ مئی کو پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ میرپور خاص میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور 2 مئی کو آپ کا کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوگا، اور یہ آپ کے شکایات، آپ کے اعتراضات سارے کے سارے ان کے حل نکالے جائیں گے. اور یہ منصوبہ اب آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے اجازت کے بغیر. جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان کھپے.